اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، میں آج آپ کو اگر کوئی شخص وہ یہ کہے کہ میں کامل ایمان والا بن جاؤں تو اس کے متعلق میں آج آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا 7 روزی کا۔ اور کامل ایمان والا، پہلے آپ سے کچھ حدیث پاک کی اور قرآن مجید کی کچھ آیات کا پر آپ سے ذکر کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو، اگر آپ میرے چینل پر ناظرین نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، باتیں تو بہت ہیں، آدمی باتیں کرتا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان والا بن جاؤں تو سب سے پہلے اگر وہ ایمان والا بننا چاہتا ہے تو دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق کا معاملہ کرے۔ جب اس آدمی کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ ایمان والا بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ پسند کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں تو وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے، کسی کی مجبوریاں نہ خریدے۔ کیونکہ آج کل ہم جو مسلمان ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی پھنسا ہوا ہے، یہ مجبور ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ مختلف مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اکلوتا مکان ہوتا ہے، وہ اپنے کسی دوست سے یا کسی سے مشورہ کرتا ہے، یار مجھے ضرورت ہے، مکان ہوتا ہے 10 لاکھ کا، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ 10 لاکھ کا تو نہیں ہے، یہ تو بکے گا 5 لاکھ کا بکے گا۔ تو جب وہ اس کی مجبوری ہوگی وہ بیچ دے گا اپنے قرضہ اتارنے کے لیے، لیکن وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا دوسرا۔ اس قسم کی اور بہت مجبوریاں ہیں، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دی ہے۔ ہم لوگوں کی کیسے مجبوریوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت، کہ تم سمجھو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو پروردگار فرما رہے ہیں تم لوگوں کی ضروریات پوری کرو۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت مند حضرات کو اس طرف متوجہ کر دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ کرا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بننا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کرے۔ آپ فرائض کی ادائیگی کیا ہے؟ نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، ذکر اذکار کرے، تہجد پڑھے، جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں، روزے ہیں تو روزہ رکھے، اگر روزے ہیں تو روزہ رکھے اور اگر تو ناظرین فرائض کی ادائیگی اور اس طرح اگر کسی شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے تو وہ غسل کرے اور غسل نجابت کر کے جمعے کے دن خاص طور پر غسل کرے۔ ایک غسل ہوتا ہے
نجس صاف کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ویسے پاک ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا آپ ہر آدمی کو پتہ ہے غسل کا طریقہ کیا ہے، اور خاص کر کے جمعے کے دن غسل کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دن اللہ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا گویا اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اور جمعہ کا دن کتنا افضل ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جو امیر لوگ ہیں نا، ان کی تو عیدیں، وہ غریبوں کی بھی عیدیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہے غریب مسکین جو ہے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جمعے کا دن یوم عید قرار دیا ہے، یہ عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن جمعے کا اہتمام کرنا، جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگانی، مسجد میں جانا، ذکر اذکار کرنا، تو گویا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو ایسے وہ ہوگا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم نہ کریں۔ قیامت کے دن نور ہادی کے ساتھ حشر ہوگا اور ظلمت اور روشنی نصیب ہوگی۔ کثرت سے استغفار کریں، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ پاک بھروسہ رکھتا ہے نا، اللہ اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ طہارت کامل اور پاکیزہ زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ مخلوق خدا سے غیظ و غضب کو دور کرنا سے اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے اس کو امن نصیب فرماتے ہیں۔ حرام چیزوں اور سود سے بچیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں قبول کرنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ شرمگاہوں اور زبان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ذلت اور رسوا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرنے سے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے اور چھپانے والا، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور پردے ڈالوں والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ کثرت استغفار، ہنسو خسو، تنہائی میں نیکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ توازن انکساری، حسن اخلاق، مصائب آرام میں صبر، مصائب اور مصیبت میں صبر، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ حسد اور بخیل اور برے اخلاق سے بچنے سے اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہیں تو اسے چاہیے حوصلہ رحمی اور صدقات و خیرات دیا کریں۔ اگر کوئی شخص یہ سب چیزیں چاہتا ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا بننا چاہتا ہے، اللہ سے محبت والا بننا چاہتا ہے، تو یہ سب باتیں اس کو چاہیے کیا، وہ کثرت سے استغفار کرے۔ اتنا بھی کر لینا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسے یہ سب چیزیں اور جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، وہ اس پر اگر آدمی عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی
اور اہل ایمان والا بنا دیں گے، اہل اخلاق والا بنا دیں گے، لوگوں کو مطیع بنا دیں گے۔ ناظرین، بس کثرت سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور زیادہ آپ کے پاس وقت ہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر پانچواں کلمہ آپ پڑھ لیں۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔